دائما على مولاء حامل لوائك الحمد اسمه حامد وممدوحك وأصل كل عالمك وإمام كل عالمك ومعطي آلائك ولمع الهدى وهو ودك محمد رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. جھوم کر نبی آل نبی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سب مل کے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم. کمال پور نام اس گاؤں کا. کمال پور کے جلسے میں آنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان قابل مبارکباد ہیں کہ اپنے قیمتی وقت کی اور نیند کی آرام کی قربانی دے کر مصطفیٰ کے ذکر میں تشریف لائے. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سب نہیں آتے، وہی آتے ہیں جسے آمینہ کے لال نیوتا بھیجتے ہیں. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام تک نہیں لے سکتا. جب غوث پاک کا نام ان کی بغیر مرضی سے کوئی نہ لے سکے تو آمینہ کے لال کا ذکر ان کی بغیر چاہت کے کیسے کر سکتا ہے. آج تمہیں چن لیا ہے، تمہیں چاہ لیا ہے آمینہ کے لال نے. تم یہاں آ گئے ہو احاطہ نور میں. اللہ تعالی ہم سبوں کی بخشش کا اس کو ذریعہ بنائے. میں مبارکباد پیش کروں گا ہمارے ماسٹر صاحب قبلہ اور کمیٹی کے جملہ ارکان حافظ جابر صاحب ہوں. جتنے لوگوں کے نام مجھے یاد نہیں ہیں اللہ کو سب کے یاد ہیں. میں ان سب کے لیے مبارکباد پیش کروں گا کہ اتنا عظیم شان یہ پروگرام سجایا. سب چیز بہت بہترین، پنڈال لاجواب، لائٹنگ، ساؤنڈ، سامعین اور مہمان بھی مجھے چھوڑ دیں تو سب لاجواب. بہترین نقیب ماشاءاللہ نقیب اعظم ہندوستان مولانا کمال اختر صاحب قبلہ اسیر تاج الشریعہ. اور آپ دیکھ رہے ہیں بھائی تاج ناگپوری اورنگ آبادی میرے بھائی بڑے بہترین انداز میں یہ فی البدی شاعر ہیں. یہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنے کلام سے نوازا. بھائی گلفام رضا حسانی نینیتال اور شاہد رضا صاحب قبلہ اور بھی شعراء خطبہ تشریف لائے. سب نے اپنے اپنے جوہر دکھائے. اب میں آخر میں آیا ہوں. اب بتائیے سننے کے لیے پیاس باقی ہے کہ پیٹ بھر گیا؟ سنیں گے نا؟ اچھا ماشاءاللہ. اب اگر سنیں گے تو پھر آپ ایسے ہی ماحول بنائیے کہ جیسے سننے والوں کا ماحول ہوتا ہے. اور صحیح پوچھئے تو جلسہ اب شروع ہو رہا ہے.
اب چونکہ میں تقریر کرتا ہوں تو میں تو یہ نہیں مانتا کہ میں بھائی اتنے ٹائم تقریر کر رہا ہوں. میں اپنے دل سے یہی کہتا ہوں کہ تیری تقریر شروع ہو رہی ہے، جلسہ شروع ہو رہا ہے. میں تاج بھائی ایک بتا رہا ہوں، احساس کمتری کا آدمی کبھی شکار نہیں ہوگا. آپ اسٹیج لائن کے آدمی ہیں، کبھی بھی شروع کرو، چاہے رات کے 4 بجے کمیٹی والے پڑھائیں، خود یہ سوچو کہ جلسہ اب شروع ہو رہا ہے نا. تو کبھی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ ہونے دو گے. اور جو لوگ چلے گئے وہ سمجھ لیجیے اپنا گھاٹا کر کے گئے ہیں، اور جو بیٹھے ہیں وہ اپنا فائدہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور زور سے بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ سارا مجمع حسین کے نام پر بولے یا حسین. اور زور سے بولے یا حسین. ماشاءاللہ بالکل زندہ دل ہیں آپ، اور زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خاک جیا کرتے. آپریٹر صاحب بہت اچھا ساؤنڈ بول رہا آپ کا. اتنا خیال رکھنا کہ واپسی کم نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے. ہمیں بولیں تو ہمیں لگنا چاہیے کہ ہاں آپ کا ساؤنڈ بول رہا ہے. ویسے بہت اچھا ساؤنڈ ہے یہ، اس میں جو ہے قابلیت ہے اس ساؤنڈ میں جلسے کی، اور ماشاءاللہ یہ بلا رہے ہیں. حضرات میں 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں. یہ اڑیسہ کی سرزمین ہے، یہاں شاعروں کو بھی جانتے ہیں اور شعروں کو بھی جانتے ہیں. شعر پیش کر رہا ہوں. ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، دھوکہ نہیں رہا. دھوکے میں مت رہیے گا، جو لوگ دھوکے میں پڑ گئے ان کا ایمان دھل گیا. ہاں کنفرم رہیے، بالکل کنفرم رہیے. کس بات میں کنفرم رہیے؟ مصرع ثانی میں جو میں بتاؤں گا. کچھ لوگ دھوکے میں ہیں تو وہ ان کا ایمان دھل گیا، سمجھ رہے ہیں، اب ختم ہو گیا ایمان ان کا. اور جو لوگ کنفرم ہیں ان کا ایمان موجود ہے. ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا، میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا. انوکھا کہتے ہیں نرالے کو، میرے نبی جیسا نرالا کوئی ہے ہی نہیں. میرے نبی جیسا نرالا کوئی ہے ہی نہیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا احمد رضا تمہارا کیا خیال ہے؟ تو احمد رضا کہنے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. دیکھیے جب شاعر بولتا ہے تو الفاظ بدلتے ہیں، جملے بدلتے ہیں، لگ بھگ معنی وہی رہتا ہے. عشق میں جب زبانیں بولتی ہیں تو معنی وہی رہتا ہے، بس الفاظ بدلتے رہتے ہیں. کہنے والے نے کہا ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، نہیں رہا، نہیں رہا. ظاہر ہوا ہے راز یہ دھوکہ نہیں رہا، میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا، نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا. بریلی کے رضا بولے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو ڈاکٹر اقبال بولے کہ محمد سے وفا دینے میں ہم بولے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کرم میرے ہیں. زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان رسالت، عظمت مصطفیٰ. توجہ کیجئے، توجہ کیجئے. میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں ہے، ان کی طرح کوئی انوکھا. بولیے ہم تھوکے تو مکھی بھنکیں، اور نبی اپنا تھوک شریف کھاری کنویں میں ڈالے تو پانی میٹھا ہو جائے. ہے کوئی ان کی طرح انوکھا؟ ہم اگر تھوک دے کھانے میں تو کوئی کھانا نہ کھائے، اور جابر کی ہانڈی میں میرے نبی تھوک شریف ڈال دے تو سارے صحابہ کھا کے چلے جائیں، کھانا ہی ختم نہ ہو. تو ان جیسا تو انوکھا ہی کوئی نہیں، میرے نبی سا کوئی انوکھا. زور سے بولو انوکھا. ارے یار قبر میں بھی یہی کہو کہ فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں بتاؤ تو بس کہہ دینا ان کے جیسا انوکھا کوئی نہیں رہا. یہی تیری قبر کا سوال ہو جائے گا، یہی تیری قبر کا سوال، اور یہی نجات کا جو ہے پروانہ مل جائے گا. میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا، نہیں رہا، نہیں رہا.
کچھ لوگ کہتے ہیں حج کرنے کے لیے جاؤ تو مکہ ہی سے واپس آ جاؤ، حج کے سارے ارکان تو مکہ میں ہیں، مدینہ میں کیا رکھا ہے؟ ہم نے کہا سن لے، بے شک حج کے ارکان تو مکہ شریف میں ہیں، مگر حج کے قبول ہونے کی ڈگری مدینے سے ملتی ہے، سند مدینے سے ملتی ہے۔ اگر ادھر سے اشارہ ہو تو حج قبول ہوتا ہے، ورنہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ سنبھل کے پاؤں رکھنا، حاجیوں شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے شاعر دیکھیے لفظ بدلنے مانا وہی ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مکہ ہی سے واپس آ جاؤ، مدینہ نہ جاؤ، مدینے میں کیا رکھا؟ ہم نے کہا سونا، مدینے میں تو حج کے قبول ہونے کی سند ملتی ہے، حج مدینے میں ہے، اور قبول ہونے کی جو سند ملتی ہے وہ دفتر مدینے میں ہے، حج مکہ میں ہے اور قبول ہونے کی سند مدینے میں ہے۔ اب تو چاہتا ہے کہ حج قبول ہو جائے تو مدینے میں جانا پڑے گا، اور مدینے میں جا کے اعلیٰ حضرت کی زبان میں یہ کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا مزہ کھانے والے۔ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان رسالت۔ تڑپ پیدا کرو، تڑپ پیدا کرو، سنیو تڑپ پیدا کرو، کہنا پڑے گا یہ جا کے اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہنا پڑے گا، کہنا پڑے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ تو کہتا ہے مدینہ نہ جا، ارے عاشقوں کی جنت مدینہ ہے، اور صحیح پوچھو عاشق کا جب تک حج نہیں ہوتا جب تک مدینے کی زیارت نہیں ہوتی ہے، جب تک حج نہیں ہوتا عاشق کا حج نہیں ہوتا، جب تک زیارت مدینہ نہ حج نہیں ہوتا عاشق کا۔ خدا کی قسم یہ عشق ہے۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو کہتے ہیں ارے یار ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم سے بات نہ کر۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا اب توجہ کرنا لوگوں، جو کعبے کو کعبہ مانتے ہیں ہم بھی کعبے کو کعبہ مانتے ہیں، بات ہے کہ نہیں؟ لیکن مدینے کی عزت انہیں پتا ہے جن کے ایمان مضبوط ہے۔ کہہ دو نا یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور مجاہد ملت کی نگری ہے نا، ان کا علاقہ ہے، یہ ان کا صوبہ ہے۔ اڑیسہ پر حضور مجاہد ملت کا احسان ہے کہ یہاں کی سنیت ہندوستان میں سب سے مجبور نظر آتی ہے۔ مضبوط وجہ یہ ہے کہ مجاہد ملت کا فیضان، اڑیسہ کی سنیت مضبوط نظر آتی ہے۔ میں پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں الحمدللہ یہ سرکار مجاہد ملت کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ابھی مدینے کو وہ نہیں سمجھیں گے جن کا ایمان ختم ہو گیا، مدینے کو وہ سمجھیں گے جنہوں نے سرکار مجاہد ملت کی محبت کا پیالہ پیا ہوگا۔ انس بن مالک ایک صحابی ہیں، کون ہے؟ کوئی مولوی نہیں، کوئی مفتی نہیں، کسی مدرسے کے مدرس نہیں، جنہوں نے نبی کو آنکھ سے دیکھ کے کلمہ پڑھا، وہ صحابی ہیں انس بن مالک۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک نمبر کے مسلمان، بیان کرتے ہیں بخاری کی حدیث، کہتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے، نبی کی طبیعت علیل ہے، وصال سے 2-4 روز پہلے کی بات، نماز ہو رہی ہے مسجد نبوی میں۔ آپ کو عقیدہ دوں، صحابہ والا بخاری والا، یہ جو کہتے ہیں بخاری بخاری، انہیں بخار آتا بخاری نہیں آتا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں بخاری والا آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں، ابھی نبی کو سمجھے کیا ہو؟ اللہ اللہ ذرا غور کرنا۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی کی طبیعت علیل، تیز کا بخار، وصال سے 3-4 روز قبل کی بات ہے۔ نبی نے اندر سے اشارہ کیا کہ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ کس کو نماز پڑھائیں؟ کس کو کہو؟ ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ یہ اشارہ نماز کا بھی تھا، اور یہ اشارہ یہ بھی تھا کہ میرے بعد خلافت ابو بکر پر رہے گی، اشارہ بھی تھا۔ چاہتے تو کسی اور کے لیے اشارہ کر دیتے، مگر کسی اور کے لیے اشارہ نہ کر کے ابو بکر کے لیے اشارہ کر کے نبی نے بتا دیا کہ میرے بعد جو خلافت رہے گی وہ ابو بکر کی رہے گی۔ لوگ ابو بکر مصلی امامت میں چڑھ گئے، نماز شروع ہو گئی۔ حدیث میں جملہ ہے فی الصلاۃ۔ انس بن مالک کہتے ہیں جب نماز ہو رہی تھی، نماز کے درمیان میں ہم سارے صحابہ کو آدھی نماز ہو چکی تھی، آدھی باقی تھی، آدھی ہو گئی تھی،
اب کیا ہوا؟ ہائے ہائے، بس اسی حدیث کے ٹکڑے کو پڑھ کے آگے بڑھوں گا، عقیدہ مضبوط مہر کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ہاں، پھر بعد میں عقیدے کی بات بس کر رہا ہوں، اس کے بعد اصلاح کی بات پہلو پہ انشاءاللہ چلیں گے۔ بس عقیدے میں کیل ٹھک جائے گی، یہ جو میں بول رہا ہوں کیل ٹھک جائے گی انشاءاللہ۔ اپنے اندر یہ چیز نہیں کہ میں دوسروں کو ادھر ادھر کی کہوں، بلکہ اپنی بات مضبوطی کے ساتھ بیان کر دو، عقیدہ خود بخود مضبوط ہو جائے۔ آدھی نماز ہو گئی، آدھی باقی ہے۔ مسجد نبوی جو ہے اس کے پیچھے پچھلے والے کونے میں، جیسے یہ چار کونا ہے یہ ممبر شریف کا، تقریر سن لو مزہ آ جائے گا۔ ہاں، میں آپ کے سامنے تقریر نہیں بلکہ ایک لائبریری کھول کے بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مجھے تقریر الحمدللہ اتنی یاد ہے، کوئی بھی ٹاپک دے دو، یہ فقیر قادری اسی وقت آپ ٹاپک دو گے تقریر کر دوں گا الحمدللہ۔ تقریباً 5000 میری کلپیں یوٹیوب پر موجود ہیں، جو 40 چینلوں پہ 56 ممالک میں سنی جا رہی ہیں۔ لیکن میں مرض دیکھتا ہوں، جو مرض ہوتا ہے اسی کے مطابق دوا دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آدھی نماز ہو گئی، آدھی باقی ہے۔ مسجد نبوی کا 4 کونا ہے، جو نبی کا روزہ ہے نا اس وقت گنبد خضرا شریف، وہی نبی کا گھر تھا، وہی نبی کا کیا تھا؟ حجرہ عائشہ وہی ہے، اور حجرہ عائشہ نبی کا گھر ہے۔ توجہ ہے، آگے سے لے کے پیچھے تک جو میرے جملوں کو نہیں سنے گا تو اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جو نے توجہ سے سنا پوری زندگی جھومے گا انشاءاللہ۔ تو حجرہ عائشہ جو ہے وہی گنبد خضرا ہے، وہی نبی کا مزار ہے، وہی نبی کی آرام گاہ ہے، پہلے بھی اور اب بھی۔ تو وہ کہاں ہے؟ جیسے یہ مسجد نبوی ہے نا، تو پیچھے والے کونے پہ لیفٹ سائیڈ میں، توجہ ہے اس سائیڈ میں، ٹھیک۔ اب صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، کعبے کی طرف چہرہ کر کے۔ نماز کدھر چہرہ کر کے پڑھی جاتی ہے؟ کعبے شریف کی طرف۔ سارے صحابہ کعبے کی طرف چہرہ، اور نبی کا گھر ہے پیچھے کی طرف۔ توجہ کرنا، جیسے ہم نماز پڑھنے آگے کو منہ کر کے، ادھر منہ کر کے، چہرہ ادھر کر کے ہیں، کعبہ کدھر ہے؟ ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو نبی کا گھر اس کونے پر ہے پیچھے، ہمارا چہرہ ادھر ہے۔ توجہ ہے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں آدھی نماز ہو گئی، آدھی نماز باقی تھی، نبی نے پیچھے سے اپنے گھر کے دروازے کا پردہ ہٹا کے چہرہ باہر نکال کے غلاموں کو پیچھے سے دیکھا کیسے نماز پڑھنے، ابو بکر کیسی پڑھا رہے ہیں۔ انس ابن مالک کہتے ہیں نبی کا چہرہ بے پردہ ہوا، سارے صحابہ جو نماز میں تھے چہرہ کعبے کی طرف سے پھیر کے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا عقیدہ بیان کیا آپ نے حضرت، ارے لاجواب، بہت عمدہ عقیدہ، زندہ باد حضرت۔ یہ اڑیسہ کی سرزمین ہے، اس لیے تھوڑی سی میں بات جو کر رہا ہوں یہ گہرائی کی 2 سیڑھی نیچے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ تھوڑا سا سمجھدار ہیں۔ آپ اگر اڑیسہ کے نہ ہوتے، میں یہ تقریر کہیں اور کر رہا ہوتا، یہ نقطے کبھی بیان نہ کرتا، اس لیے کہ وہ بات کرنا بیکار ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ اب آپ سمجھ لینا، نماز میں ہے، نبی نے پیچھے سے دیکھا، صحابہ نے کعبے کی طرف سے چہرہ پھیرا، مصطفیٰ کی طرف مکھڑا کر لیا۔ اب فتویٰ کیا لگے گا؟ نماز ہوئی کہ ٹوٹی؟ بتاؤ، دنیا کے مفتی خاموش، بریلی کے مفتی خاموش، سب خاموش، فتویٰ کسی اور نے نہیں، آمینہ کے لال دے رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا، انس بن مالک کہتے ہیں صحابہ کو دل میں یہ بات آ گئی، نماز توڑ گئے، نبی کو ہی بولتے رہے، اس سے پتہ چلا بھی ٹوٹی نہیں تھی، توڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ نبی نے فرمایا، اے صحابہ جتنی نماز پڑھی تھی ہو گئی، جتنی رہ گئی ہے اسے پوری کر لو۔ میری طرف چہرہ پھیرنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، شان مصطفیٰ، جان مصطفیٰ۔ نماز نہیں ٹوٹی، نہیں تو نبی فرماتے دوبارہ پڑھو، یہ عقل کا اندھا کہہ رہا ہے مدینہ نہ جاؤ۔ ارے نماز میں اگر مصطفیٰ کو دیکھ لے، کعبے سے رخ پھیر دیں، استقبال قبلہ، لوگوں شرائط نماز میں سے ہے، بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی۔ مگر آمینہ کے لال کے سامنے قبلے کو چھوڑ کے نبی کی طرف چہرہ کر لے، نبی کہنے ہو گئی، جو رہ گئی وہ پڑھ لو۔
फरमाओ काबा तो उधर है, अब आप इधर क्या देख रहे थे? तुमने काबे से चेहरा क्यों ढेला था? तो सहाबा ने जवाब दिया, जिधर चेहरा पहले था वो दुनिया वालों का काबा है, और जिधर चेहरा अब है ये काबे का काबा है। तभी तो बरेली के मज़ा बोले, हाजियों आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। लाजवाब जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। काबे का जोर से बोलो यार। जिंदाबाद। काबे का काबा देखो, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। ये कहता मदीना ना देखो, आला हजरत कहते हैं काबे का काबा देखो। हाय हाय, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या दे। हाय हाय, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबे का काबा देखो। काबा देखो। अल्लाह अल्लाह। अब जो कहता मदीना ना जाओ, उसके लिए शेर पेश कर रहा हूं। मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा, उसका तवाफ़े खाना काबा फजूल है, फजूल है, बेकार है। किसका? सुनिए मिसरे सानी में, उसका 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 तवाफ़े खाना काबा फजूल है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा। खजरा नहीं रहा, वो कितने भी तवाफ कर ले बेकार है। और एक शेर पेश कर रहा हूँ, जहन को करबला लेके चले मजा आ जाएगा। और नौजवान खड़े होकर नारा लगाएंगे। कुछ लोग कहते हैं करबला में हुसैन मजबूर था, पानी पे पैरा था। नहीं लोगों, हुसैन ने तो कांटेक्ट इस तरह का किया था कि मैंने प्यासा रह के शहादत देनी है, वरना तो हुसैन का अली असगर आ जाता तो करबला को पानी पानी कर देता। लोगों, मौला अब्बास जब मैदान में निकले थे तलवार लेके और खेमे से पानी लेने के लिए, तो जंग का नक्शा पलट दिया था अब्बास ने। जिधर रोक दिया था लाशों को ढेर लगा दिए थे। उसी में शायर अपने शेर में पिरो को कहता है, जिसकी नजर में गुंबदे खजरा नहीं रहा, मेरे नबी सा कोई अनोखा नहीं रहा। शेर पेश करना मुलाहिजा करें, अब्बास का ये रोब था मैदान जंग में, अब्बास का ये रोब था, रोब कहते दबदबे को, अब्बास का ये रोब था मैदान जंग में, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा, जिस पर निगाह डाल दी जिंदा नहीं रहा। लाजवाब लाजवाब करबला जिंदाबाद। और शेर आखिर सुनिए, शेर का दादा है ये, करम। अली के अब्बा का नाम है अबू तालिब। फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, ताज भाई फाके बहुत हुए, हुसैन के दादा का घर जी, फाके बहुत हुए अबू तालिब के घर मगर, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, कोई अली के दौर में, कोई अली के दौर में भूखा नहीं रहा, भूखा नहीं रहा। एक बार जरा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तकरीर सुने और ईमान ताजा करें, झूमने लगे सुभान। हाँ, अगर मक्का में काबा है तो मदीने में काबे का काबा है कि नहीं? मेरे नबी ने दुनिया को जो पैगाम दिया, जो मिजाज दिया, जो दर्स दिया, खुदा की कसम वो मिजाज, वो पैगाम, वो दर्स कहीं नहीं मिलता, किसी कौम में नहीं मिलता। नबी का पैगाम लाजवाब है, नबी के आशिक लाजवाब। कुरान में अल्लाह ने ज़माने की कसम खा के कहा, ज़माने की कसम, इंसान मुकम्मल घाटे में है। क्यों घाटे में है इंसान? इसलिए घाटे में है लोगों, हमने सबसे बेहतर उम्मत पाई, नबी का ज़माना पाया, नबी की उम्मत में पैदा हुए और फिर भी गुनाह करके जहन्नम के हकदार बने, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? चारों तरफ दरिया बह रहा हो, चारों तरफ पानी पानी हो, फिर भी प्यासे चले गए, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा? लोगों, आमीना के लाल ने,
आमिना के लाल ने जन्नत को इतना सस्ता कर दिया। पुरानी कौमों के लिए बड़ी मुश्किलें थी, अगर वो नमाज पढ़ें तो उनके लिए एक जगह खास थी, वहीं जाकर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज होगी। लेकिन तुम्हारे लिए नबी ने सजदा करके पूरी हुई जमीन को मस्जिद बना दिया, जहाँ टाइम मिले वहाँ नमाज पढ़ ले, तेरे लिए हर जगह को मस्जिद बना दिया है। बोलो ये नबी का इनाम है कि नहीं है? लोगों, अल्लाह ने तुम्हें लैलतुल कद्र दे दी, अगर एक रात इबादत करो तो 1000 महीनों का अफजल है। रमजान का मुकद्दस महीना दे दिया, अगर एक नेकी करे तो 70 गुना रब की बारगाह में उसका अजर मिल जाता है। कुरान जैसी अजीम किताब दे दी कि अगर उसे पढ़ो तब सवाब है, सुनो तब सवाब है, लिखो तब सवाब है, किसी को दे दो तब सवाब है, किसी को पढ़ के कम कर दो तो इसका मर्ज दूर हो जाता है। अल्लाह ने कितने इनाम किए हैं हम पर, है ना मेरे भाइयों। और कुरान तो एक ऐसा हथियार है मेरे भाई, ऐसा हथियार है कुरान, खुदा की कसम अगर आप कुरान पे अमल कर लें और कुरान के पढ़ने वाले बन जाएं, कुरान के आमिल बन जाएं ना, तो पूरी दुनिया तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती। मैं गारंटी से कहता हूँ पूरी दुनिया, देखो भाई आवाज कम हो रहा है ऑपरेटर साहब, मैं दूर कर रहा हूँ तो आवाज कम नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे लंबी पारी के लिए मैं आया, इसलिए मेरा ख्याल करें। और ये पंखा हो सके तो मेरी तरफ को चला दें, इधर गर्मी है उड़ीसा में, यूपी में जो है वो सर्दी है, तो आप जरा तवज्जो सुनिए, मेरी गारंटी है जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है, इतना ही मजा आएगा, झूमोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लोगों, कुरान एक ऐसा हथियार है, अगर इस पे अमल कर लो तो खुदा की कसम तुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। अमेरिका का तोप, अमेरिका का बम, अमेरिका का एटम बम, अमेरिका का बारूद सब फेल है कुरान के सामने, ये मेरी गारंटी है। अमेरिका का परमाणु सिस्टम भी जहां से दम तोड़ता है वहां से कुरान की ताकत शुरू होती है। जहां पर दम तोड़ते हैं वहां कुरानी ताकत शुरू होती है। लोगों, अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मैं बता दूं, लोगों अमेरिका का परमाणु जीव को मारता है, इंसान को मारता है, जानवरों को मारता है। बोलो मारता है कि नहीं मारता? अभी बम फट जाए तो कितने जानवर, इंसान, परिंदे मर जाएंगे, बोलो है कि नहीं है? लेकिन अमेरिका ने आज तक ऐसा कोई बम नहीं बनाया जो किसी जिन को मार सके। आज तक तुमने कभी सुना कि अमेरिका के बम से 2 जिन मारे गए? कहीं अखबार में पढ़ा है कि चाइना के मिसाइल से 10 जिन मारे गए? सुना है कहीं? और सुनोगे भी नहीं, है ना? मगर वाहिर कुरान तेरी ताकत, अभी किसी पे जिन आ जाए, मौलाना कमाल अख्तर को बुला के लाओ, सूरे जिन पढ़ के फूकेंगे, जिन भाग जाएगा। ये तो जिन्नात पे भी असर करता क्या नहीं करता? कुरान हर जगह, जहां किसी का असर ना हो वहां कुरान का असर होता है। सुभान अल्लाह। ऐसा असर होता है, ऐसा असर होता है। तुम तो आज 30 करोड़ के आसपास भारत में हो। एक दिन अकेला मुसलमान आया था जिसका नाम था मोइनुद्दीन अजमेरी। जरा कह दो सुभान अल्लाह। अकेला आया, तन्हा आया, ना तीर है, ना तलवार है, ना फौज है, ना ताकत है, ना ताज है, ना सिता है, ना माल है, ना दौलत है, कुछ नहीं। पैमन लगा कपड़ा है, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे इमामा, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब्बे जारी अल्लाह 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 अल्लाह, लब्बे जारी अल्लाह अल्लाह। आ गया इंडिया में, राजा को खबर दी, खुफिया एजेंसियों ने बताया एक आ गया है, यहाँ का नहीं बाहर का है। राजा ने कहा कागज पत्थर देखो इसका कैसा है, इसकी एनआरसी करो, उसकी एनआरसी करो। अच्छा, तुम्हारी एनआरसी होती है, घबरा जाते हो, ये बहुत पहले से होती चली आई है। मगर कुरान पे तो अमल कर लो, किसी माई की लाल की ताकत नहीं कि तुम्हें कहीं से कोई निकाल दे। आए गरीब नवाज के पास फौज का एक टुकड़ा आया, मोइनुद्दीन कहाँ से आया, कहाँ में संजर से आया, कहाँ भारत में क्यों आया, कहाँ भेजा गया हो, कहाँ बोरिया बिस्तरा उठा, यहाँ से चला जा। मोइनुद्दीन ने कहा अब कयामत तक भी भारत से हमें कोई न भेज पाएगा। जिंदाबाद।
قیامت تک کوئی نہ بھیج پائے گا۔ فوج کا ٹکڑی جو فوج کا کمانڈر ان چیف تھا وہ بولا معین الدین میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں راجا کا سپہ سالار ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے یہاں سے چلا جا۔ معین الدین نے کہا کہ کون ہے؟ کہا میں سرکاری آدمی ہوں، سرکار کا بھیجا ہوں۔ میرے غریب نواز نے کہا اگر تو سرکاری ہے تو پرائیویٹ ہم بھی نہیں ہیں، ہم بھی سرکاری ہیں۔ تجھے اجمیر کی سرکار نے بھیجا ہے، مجھے مدینے کی سرکار نے بھیجا ہے۔ میرے خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان علامہ مفتی گلفام رضا صاحب قلعہ مراد آباد، ہم بھی سرکاری ہیں، ہم کون سے پرائیویٹ ہیں؟ اور تیری سرکار تو 4 سال 5 سال 10 سال 20 سال چلتی ہے، ہماری تو قیامت تک رہے گی بالکل، اور قیامت کے بعد بھی میدان محشر میں کسی کی رہے گی تو ہماری رہے گی۔ یار بولو نا سبحان اللہ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ کہا پرائیویٹ ہم بھی نہیں ہیں، ہم بھی سرکاری ہیں۔ کہا معین الدین باتوں سے کام نہیں چلے گا، بہت مضبوط ہتھیار ہیں میرے پاس، تیر ہے، تلوار ہے، بھالا ہے، ڈھال ہے۔ غریب نواز نے کہا اگر تیرے پاس ہتھیار ہے تو خالی ہم بھی نہیں ہے، ہتھیار ہمارا بھی ہے۔ تیرا ہتھیار چلتا ہے تو گردنیں کٹتی ہیں اور جب میرا ہتھیار قرآن چلتا ہے تو گلے لگایا جاتا ہے۔ اپنی تلوار نکالی، تیر نکالا، معین الدین پہ حملہ کرنا چاہا۔ غریب نواز نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دیا اونٹوں پہ، کہا پہلے انہیں تو اٹھا کے دکھا دے، ہمیں بعد میں اٹھانا، ہمیں بعد میں اٹھانا، جن پہ بیٹھ کے آئے ہو نا جن اونٹوں پر انہی کو اٹھا لیں، اور یہ اٹھ جائیں گے تو ہم خود ہی اٹھ جائیں گے۔ اونٹوں کو اٹھایا، ہلایا جھلایا، میاں جسے معین الدین بٹھا دو اسے کون اٹھایا؟ اونٹ نہیں اٹھتا نہیں ہلتا۔ کہا یہ کیا ہو گیا؟ غریب نواز نے کہا یہ ہو گیا اگر ہم چاہیں تو جو ان کے ساتھ کیا وہ تیرے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے بولا میں اب ادھر کو کبھی نہیں آؤں گا واپس، آپ جانو آپ کا کام جانا، چاہے ہندوستان میں آپ رہو یا ہندوستان آپ میں رہے، راجہ جانے آپ جانے، میاں ہمیں اپنی نوکری کرنی ہے۔ راجہ کے پاس گیا، بولا استعفیٰ پتر قبول کرو۔ کہا کیوں؟ کہا فوج میں رکھنا تو اس فقیر کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اس کے پاس بھیجنا تو استعفیٰ قبول کرو۔ کہا کیا ہو گیا؟ بڑا ہوپ لیس ہے، بڑا پریشان ہے۔ کہا جانتے نہیں وہ فقیر کوئی فقیر نہیں، روشن ضمیر بھی ہے، اندرونی شکتیوں کا مالک ہے۔ وہ تو بابا کا موڈ تھا، اونٹوں کو بٹھا دیا، اگر بابا مجھے بٹھا دیتا تو مجھے کون اٹھاتا؟ پھر مجھے کون اٹھاتا؟ اس لیے میں خاموشی سے آ گیا، بس بڑی بات ہے۔ اللہ اللہ راجہ پریشان، کہنے لگا اس ایک کو کیسے بھگایا جائے؟ لوگوں اگر قرآن کا عامل ہو تو پوری حکومت مل کے کچھ نہیں بگاڑتی۔ کسی نے کہا معین الدین پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے، کسی جادوگر کو بلا کے لائے، جیپال کو بلا کے لایا گیا، کہا معین الدین کو اگر بھارت سے باہر نکال دے تو منہ مانگا انعام دیں گے۔ جیپال گیا سینہ تان کے، معین الدین کو ابھی نکال کے باہر کروں گا، میرے پاس پاور ہے، پہاڑ کو اٹھا سکتا ہوں، پتھر کو اٹھا سکتا ہوں، دریا کو روک سکتا ہوں۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا۔ جیپال معین الدین کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد میں کہنے لگا معین الدین میری پاور دیکھو، لوگوں ہواؤں میں اڑنے لگا، آسمانوں میں اڑنے لگا۔ غریب نواز کی پاور دیکھو سنیے، غریب نواز نے اپنی جوتی کو حکم دیا جب تک نیچے نہ آنا، جب تک جیپال کو نشہ نہ اتر جائے، جیپال کو نیچے لے کے آ۔ غریب نواز کی جوتی آسمان میں پہنچی، جیپال کے سر پہ پڑنا شروع ہو گئی۔ جیپال منتر پڑھ رہا ہے، منترم منترم جھنترم، مگر جوتی ہلنے کا نام نہیں لیتی۔ جیپال بڑا پریشان ہے، یہ جوتی ہلتی کیوں نہیں؟ جواب ملا جیپال اگر چاہتا ہے جوتی ہٹ جائے تو معین الدین کے چرنوں میں جا کے چھما مانگ لے، اگر انہوں نے چھما کر دیا تو ہٹ جاؤں گی، ورنہ سر کے بال گنجا کر دوں گی۔ اللہ اللہ میرا غور کرنا۔ جیپال آ کے معین الدین کے قدموں میں گر گیا، گر کے بولے سر کو
रसूल अल्लाह जिंदाबाद। क्या कहने अल्लाह अल्लाह। लोगों कुरान पे अमल तो करो। खुदा की कसम हमने कुरान ही को छोड़ दिया। आज हमारे घरों में कुरान रखा हुआ, धूल आ गई, गर्दो गुबार आ गया, मगर कभी खोल के देखने की हमें फुर्सत नहीं। हमें तो मोबाइल से फुर्सत नहीं। रात को सोए तो यूट्यूब देखते देखते सोए, सुबह को उठे तो फेसबुक पे देखा किस दोस्त ने क्या भेजा है, किस दोस्त ने क्या शेयर किया है। लोगों मोबाइल से फुर्सत नहीं है। हाय मुसलमानों, तुम कहाँ चले गए यार? तुम्हें पता नहीं है, जिन्होंने मोबाइल बनाया है उन्होंने पहले कुरान में रिसर्च किया है, बाद में मोबाइल बनाया है। जो चांद पे पहुंचे हैं पहले कुरान में सर्च किया है, बाद में चांद पे पहुंचे हैं। और ये लोग और जिसे कुरान दिया गया, तुमने कुरान को भुला दिया, इसलिए जमाने ने तुम्हें भुला दिया। अल्लाह खुदा की कसम लोगों अपने घरों में कुरान की तिलावत को करो। अपने छोटे छोटे बच्चों को जब ये छोटे हुआ करें ना तो इन्हें कार्टून ना दिखाया करो, फिल्मी गाने की तरकीब नहीं ना, इन्हें जो है गेम नहीं खिलाया करो, बल्कि छोटी छोटी कुरान की सूरत याद कराया करो। अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर बनाने से पहले कुरान की तिलावत सिखा दिया करो। लोगों कुरान में वो पावर है जो कब्र के ऊपर भी काम करेगा, जो कब्र के नीचे भी काम करेगा। कुरान ही की तो पावर है जो आज तक मुसलमान का वजूद बाकी है, वरना तो मुसलमान को कब तक कम मिटा दिया गया होगा। लोगों को गौर करो, कुरान को आज से कसम खा के जाओ, अगर पढ़ना नहीं आता है तो कुरान को पढ़ना सीख लो। कुरान इतना मजबूत है, मक्का के सारे लोग बड़े परेशान। एक दिन अबू जहल ने मीटिंग करके बोला, मक्का के लोगों ये तो बताओ इतनी तेजी से मजहब इस्लाम क्यों फैलता जा रहा है? उमर को भेजा था सर काटने, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। जिसे देखो मोहम्मद की बोली बोलता नजर आता है। आखिरकार मोहम्मद के पास पावर क्या है? आखिरकार मोहम्मद के पास हथियार क्या है? अबू जहल को मक्का के लोगों ने जवाब दिया था, अबू जहल मोहम्मद के पास जो हथियार है उसका नाम कुरान है। मोहम्मद की जबान से जो कुरान सुनता वो मोहम्मद की बोली बोलता नजर आता है। कहने लगा उमर तो बड़ा सख्त आदमी ना, मर्डर करने गया था माज़ल्लाह मोहम्मद अरबी का, मगर कुरान सुना तो मोहम्मद की बोली बोलता है। ये लोगों मक्का वालों के जो दिल पे असर किया था वो कुरान ने असर किया था। बहुत अच्छी बात। उमर का दिल जो बदला था वो कुरान से बदला था। लोगों तुम कुरान से बदलने नहीं, तुम अपने आप ही बदल गए। तो हमें तो दुनिया को कुरान से बदलना था और दुनिया से हम बदल गए। अल्लाह अल्लाह, उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? कुरान के जरिए हमें दुनिया को बदलना था, मगर दुनिया के जरिए हम बदल गए, है ना? बच्चों की बालों की कटिंग देखो हमारी कैसी कैसी आ गई। आप देखते ही होंगे, मैंने दो ही तरह के बाल देखे थे अपने बचपन में, काले और सफेद। अब तो पीले भी हैं, नीले भी हैं, ब्राउन भी हैं, गिरे भी हैं, है ना? ऐसा लगता है जैसे बिरयानी की प्लेट हो। हकीकत है मेरे भाई, हमने अपने आप को बदल दिया, जबकि तुम दुनिया को बदलने आए थे, खुद को बदलने नहीं आए थे। बहुत अच्छा पैगाम हज़रत। लेकिन कुरान को पीछे छोड़ा इसलिए बदल गए। कुरान को जब सीने के आगे रखोगे, तिलावत करते रहोगे, कुरान का अमल करते रहोगे, तो खुदा की कसम तुम्हें कोई 1000 साल में भी नहीं बदल पाएगा। तुम्हारे जो करीब आएगा वो तुम्हें देख के खुद ही बदल जाएगा। अबू जहल ने कहा कुरान में इतनी पावर कहाँ से आ गई? कहा उसी में तो पावर, ये सब कुरान ही का तो सहर है। जब कुरान पढ़ते हैं ना मोहम्मद अरबी तो लोगों के दिलों पे असर होता है। और आज भी खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर अच्छे आवाज का मालिक कोई कुरान पढ़ दे ना तो आज भी दिल झूमने लगते हैं। क्या बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। अगर आज भी कोई तिलावत कर दे
کے تو دیکھو, قرآن سن کے تو دیکھو. لوگوں, اللہ فرماتا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آج میں فوکس ڈال رہا ہوں قرآن پر. اے میرے بھائیو, قرآن کوئی مشکل کتاب نہیں, بہت آسان ہے. اب تو زیر و زبر بھی لگا دیا گیا. اگر تم قرآن پڑھنا چاہو تو 1 سال لگے گا, میری گارنٹی ہے قرآن پڑھنا آ جائے گا. ارے جب ٹچ موبائل چلا سکتے ہو, کمپیوٹر چلا سکتے ہو, بلٹ موٹر سائیکل چلا سکتے ہو, 4 پہیا کار چلا سکتے ہو, تو مسلمانوں یہ تو بتاؤ کہ تم قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تم سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے یار, ساری چیز تمہیں آتی ہے. لوگوں محنت کرو, 1 سال میں قرآن پڑھنا آ جائے گا. پھر قرآن پہ ذرا عمل کر لینا, تو اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ پوری دنیا مل کر تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے. ذرا ابو جہل بولا قرآن میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ آج میں بھی دیکھوں گا قرآن کی پاور کیسی ہے. لوگوں اتنا غور کرنا. اور رات مکہ کے لوگ سو گئے, ابو جہل رات میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں سوچا اب تو مکہ کے لوگ سو گئے ہیں, اب جا کے محمد کا قرآن سنوں گا اور اندازہ لگاؤں گا کہ قرآن کی پاور کیا ہے, قرآن کی طاقت کیا ہے. نبی اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ابو جہل اٹھا اور چلتے سی جا کے نبی کی دیوار سے کان لگا کے قرآن سننے لگا. آج نبی کا سب سے بڑا دشمن نبی کا قرآن سن رہا ہے. آج مکہ کا سب سے بڑا غدار, ڈان, دہشت گرد نبی کا قرآن سن رہا ہے. قرآن سنتے سنتے ابو جہل کو آہٹ لگی کہ کوئی اور بھی کھڑا ہے. ابو جہل نے نگاہ اٹھا کے دیکھا کہ مکہ کا ایک اور کافر نبی کی دیوار سے کان لگائے نبی کا قرآن سن رہا تھا. ابو جہل نے سوچا یار ہم تو چپکے سے آئے تھے, کوئی دیکھے نہیں, اس نے دیکھ لیا اور یہ پورے مکہ میں آگ کی طرح خبر پھیلا دے گا. یہ دن میں تو محمد عربی کو گالی بکتا اور رات میں قرآن سنتا ہے نا. اپوزٹ پارٹی کا ہمیں تو مخالف کرتا اور رات کو قرآن سنتا. میری صدارت چلی جائے گی, میری سرداری چلی جائے گی. آیا, آ کے دیکھا تو مکہ کا ایک دوسرا سردار تھا جس کا نام تھا اخنس, وہ کھڑا تھا. ابو جہل نے کہا اخنس یہاں کیا کر رہے ہو؟ اخنس بولا ہم سے بعد میں پوچھنا, پہلے تم بتاؤ تم کیا کر رہے ہو. ہم سے تو پوچھ رہے ہو ہم کیا کر رہے ہیں, تم کیا بتاؤ تم کیا کر رہے ہو. ابو جہل بولا ہم تو ٹہلتے ٹہلتے جا رہے, ہمیں آواز آئی, ہم چلے آئے, کیا ہو رہا. اخنس بولا جھوٹ مت بولو, سچ بولو, تم محمد کا قرآن سننے آئے تھے. ابو جہل بولا تجھے کیسے پتا کہ میں قرآن سننے آیا تھا. اخنس بولا اصل میں خود قرآن سننے آیا تھا. اور بولا ایک بات بتاؤں, ابو جہل کسی سے کہہ نہیں تو. ابو جہل بولا یار یہی تو میں تجھ سے کہہ رہا ہوں, کہنا مت. چور چور منہ سیرے بھائی, تو میری مت کہنا, میں تیری نہیں کہوں گا. ابو جہل بولا دل کی بات کہہ دے, کیا ہے. بولا میں یہاں تقریباً 15-20 دن سے کانٹینیو آ رہا ہوں. ابو جہل بولا میں تو آج ہی آیا ہوں. اخنس بولا میری گارنٹی ہے تو کل بھی آئے گا. تو کل بھی آئے گا, کیا گارنٹی ہے تو کل بھی آئے گا. ابو جہل بولا ہوش کی بات کر یار, میں دشمن ہوں, میں تو بس دیکھنے ہی آ گیا. بولا ایک دن میں بھی تو دیکھنے آیا تھا, دیکھنے آیا تھا, دیکھنے میں 20 دن ہو گیا. اب جب تک سنتا ہی نہیں, جب تک نیند نہیں آتی. ہائے ہائے یہ کافر کا حال ہے. اگر مسلمان عادت ڈال لے تو خدا کی قسم اس کا حال کیا ہوگا. ارے لاجواب, ہم نے تو عادت ہی چھوڑ دی, ہم نے تو عادت ڈال دی. پوری رات چلائیں گے یوٹیوب, گیم اور جنہیں کیا کیا. اب تو ایسے ایسے گیم آ گئے, پب جی, ہاں پب جی چل رہا. پاگل ہو گئے لڑکے کھیلتے کھیلتے, پاگل. وہ آن لائن کھیلتے, آن لائن. ایک بیٹھا ہے بنگال کلکتہ میں, ایک بیٹھا ہے کمال پور اڑیسہ میں, اور وہ آن لائن کھیل رہے ہیں. کہہ رہا پکڑ پکڑ پکڑ, مار مار مار, گھس گیا گھس گیا. بالکل پاگل لگتے ہیں بالکل, کہ ہو کیا رہا ہے یہ. میں نے ایک کو دیکھا, میں نے کہا کیا ہو گیا یار, یہ پاگل تو نہیں ہے. بولے مولانا پاگل نہیں ہے, یہ گیم کھیل رہا.